حجاج رضی اللہ عنہ بن علات کا قبول اسلام۔ ابن دنیا نے الحواتف میں اور ابن عساکر نے واثلہ رضی اللہ عنہ بن اسقا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حجاج رضی اللہ عنہ بن علات کے اسلام لانے کا سبب واقعہ یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب رات کی اندھیری پھیلی تو انہیں وحشت معلوم ہونے لگی، اس پر وہ کھڑے ہو کر اپنی قوم کی پاسبانی کرنے لگے اور کہتے جاتے تھے: اعیذ نفسی واعیذ صحبی من کل جنی بہذا النقب حتی اعود سلماد رکبی۔ میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اس گھاٹی کے ہر ایک جن سے پناہ مانگتا ہوں یہاں تک کہ میں اور میرے تمام سوار صحیح و سالم واپس ہوں۔ اس وقت کسی کہنے والے کو حجاج نے یہ پڑھتے سنا تھا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض۔ الآیہ سورہ رحمان آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اے جن و انس کے گروہ، اگر تم پر قدرت ہے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکو تو نکل جاؤ۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور قریش سے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ اس سے کہنے لگے: یہ کلام تو اس میں سے ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا نازل کردہ کلام ہے۔ اس پر حجاج رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں۔ پھر وہ مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ رافع رضی اللہ عنہ بن عمیر کا قبول اسلام۔ خرائطی نے الحواتف میں حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی کہ بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام رافع رضی اللہ عنہ بن عمیر ہے، اس نے اپنے اسلام لانے کا ابتدائی واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ میں ایک رات ریگزار علاقے میں سفر کر رہا تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں اتر پڑا اور میں نے کہا کہ میں اس وادی کے جن کے سردار سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ اچانک ایک بوڑھا جن میرے آگے نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ اے شخص، جب تم کسی وادی میں ٹھہرو اور اس وادی میں تمہیں خوف معلوم ہو تو تم یہ پڑھا کرو: اعوذ باللہ رب محمد من حولی ھذا الوادی۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ سے اس وادی کی وحشت سے پناہ مانگتا ہوں، اور تم کسی جن سے پناہ نہ مانگا کرو کیونکہ جنات کے معاملات باطل ہو چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ نبی عربی ہیں، نہ شرقی ہیں نہ اور غربی، دوشنبے کے دن مبعوث ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا ان کی سکونت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ان کی سکونت یثرب کے نخلستان میں ہے۔ پھر میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو قبل اس کے کہ میں آپ سے کچھ عرض کرتا، آپ نے میرا واقعہ بیان فرما دیا اور مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں مسلمان ہو گیا۔ حکم بن کیسان کی گرفتاری اور قبول اسلام۔ ابن سعد نے مقداد رضی اللہ عنہ بن عمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حکم رضی اللہ عنہ بن کیسان کو گرفتار کیا اور انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، مگر حکم نے قبول اسلام میں تاخیر کی۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب تک حکم کو دعوت اسلام دیتے رہیں گے؟ خدا کی قسم یہ شخص کبھی اسلام نہ لائے گا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو قبول نہ فرمایا۔
یہاں تک کہ حکم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے حکم رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کیا ہوا دیکھا ہے۔ جو حالت میں نے پہلے دیکھی وہ حالت میں نے بعد میں دیکھی، اس نے مجھے غمزدہ کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ یقیناً آپ اس کی حالت کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔ ابو صفرہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ابن مندہ اور ابن عساکر نے بطریق محمد بن غالب بن عبد الرحمن بن یزید بن محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ عنہ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے اپنے باپ اور دادا سے روایت کی کہ ابو صفرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے بیعت کرنے کی غرض سے آئے۔ ان کے جسم پر زرد پوشاک تھی جس کے دامن کو وہ اپنے پیچھے سے گھسیٹتے لا رہے تھے۔ وہ طویل القامت، خوش منظر، حسین و جمیل اور فصیح اللسان شخص تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں قاطع بن سارق بن ظالم بن عمر بن شہاب بن مرہ بن حلقام بن جلندی بن متکبر بن جلندی ہوں۔ جلندی وہ شخص تھا جو ہر کشتی کو ہر ایک سے جبراً چھین لیا کرتا تھا۔ میں بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو صفرہ ہو، اپنے نام و نسب سے سارق و ظالم کو چھوڑ دو۔ اس وقت ابو صفرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ حقا۔ میرے 18 بیٹے ہیں، ان سب کے آخر میں میری ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے جس کا نام میں نے سہرہ رکھا ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل کا اسلام لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے مطابق تھا۔ حاکم نے صحیح بتا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ابو جہل آیا ہے اور اس نے میری بیعت کی ہے۔ پھر جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید مسلمان ہوئے تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پوری کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ضرور اس کی تعبیر اس کے علاوہ ہے۔ یہاں تک کہ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل نے اسلام قبول کیا تو ان کا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا مصداق بنا۔ حاکم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابو جہل کے لیے جنت میں پھل والا درخت دیکھا۔ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو میں نے کہا کہ جنت میں وہ درخت یہ تھا۔ ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل نے صخر الانصاری کو قتل کیا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ ایک انصاری نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پر تبسم فرمایا کہ آپ کی قوم کے ایک شخص نے ہماری قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے؟ فرمایا مجھے اس بات نے متبسم نہیں کیا بلکہ اس بات نے متبسم کیا کہ اس نے جس کو قتل کیا ہے وہ خود اس کے ساتھ جنت میں ایک درجے میں ہے۔ نخا کے وفد کی آمد۔ ابن شاہین نے بطریق ابو حسن مدائنی اپنے مشائخ سے روایت کی، ان کے راویوں نے کہا کہ 10 ہجری کے ماہ محرم میں نخا کا وفد آیا، ان کے امیر زرارہ ابن عمر تھے۔ زرارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے راستے میں خواب دیکھا ہے جس نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے میری اہلیہ سے بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے جو رنگ میں کالا مائل بسرخی ہے، اور میں نے دیکھا کہ زمین سے ایک آگ نکلی ہے جو میرے اور میرے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ نعمان بن منظر کے جسم پر 2 پوشاک، 2 بازو و بند اور 2 مندرے ہیں۔
ہیں، اور میں نے ایک بوڑھی سیاہ و سفید بالوں والی عورت کو دیکھا جو زمین سے نکلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے پیچھے مرور کرنے والی باندی کو حاملہ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا، اس نے ایک بچہ جنا ہے جو تمہارا لڑکا ہے۔ زرارہ نے پوچھا، وہ بکری کی شکل اور سیاہ سرخی مائل کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب ہو۔ تو وہ قریب ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے جسم میں برس کا داغ ہے جسے تم چھپاتے ہو؟ کہا ہاں۔ قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ سے پہلے کسی مخلوق کو اس کا علم نہیں ہے۔ فرمایا، وہ رنگ وہی ہے۔ فرمایا، وہ آگ جو تم نے خواب میں دیکھی ہے وہ فتنہ ہے جو میرے بعد رونما ہوگا۔ زرارہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ فتنہ کیا ہے؟ فرمایا، لوگ اپنے امام کو قتل کریں گے اور خون ریزی کریں گے، یہاں تک کہ مسلمان کا خون پانی پینے سے زیادہ شیریں ہو جائے گا۔ اب اگر تم فوت ہو گئے تو وہ فتنہ تمہارے بیٹے کو پائے گا، اور اگر تم زندہ رہے تو وہ تمہیں پہنچے گا۔ زرارہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ فتنہ مجھے نہ پائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کا بیٹا یعنی عمر بن زرارہ لوگوں میں وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی خلافت سے خلا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں نعمان بن منظر اور اس کے جسم پر اس کی چیزوں کو دیکھنا تو وہ عرب کا بادشاہ ہوگا، اور وہ زیب و زینت میں بڑھ چڑھ کر ہوگا۔ ابرہہ سفید اور سیاہ بالوں والی بوڑھی عورت کا دیکھنا تو دنیا کی بقیہ عمر ہے۔ اس روایت کو ابن سعد نے طبقات میں تعبیر سند کے بیان کیا ہے۔ خفاف رضی اللہ عنہ بن نزلہ کی نعت۔ بیہقی و ابن عساکر نے شرف المصطفیٰ میں روایت کی کہ مرزبانی نے موجم شعراء میں کہا ہے کہ خفاف رضی اللہ عنہ بن نزلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بن کر آئے تو انہوں نے یہ اشعار کہے، انی آتانی فی المنام مخبر من خیر بجرت فی الامور مواتی یدعو الیک لیالی ولیالی ثم اخذ آل وقال لست بآتی فرقبت ناجت أدرى بنفسها جمز تخبه على الأكمات حتى زردت إلى المدينة جاهدا كيما أراك فتفر الكربات۔ میرے پاس خواب میں خبر دینے والا آیا جو خیر و بھلائی کا نقیب ہے اور امور میں موافق ہے۔ وہ خبر دینے والا بار بار راتوں میں آپ کی دعوت دیتا رہا، پھر وہ مایوس ہو گیا تو کہنے لگا، میں اب نہ آؤں گا۔ پھر میں اپنی اس اونٹنی پر سوار ہوا جو سوار کو ہر نشیب و فراز سے گزار کر لے جاتی ہے، یہاں تک کہ میں تیز رفتاری سے مدینہ منورہ آیا تاکہ میں آپ کو دیکھوں اور آپ میری سختیوں کو زائل فرمائیں۔ وفد بنی تمیم کی آمد پر معجزہ کا ظہور۔ ابن سعد نے زہری اور سعید بن عمر سے روایت کی، دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی تمیم کا وفد آیا اور عطارو بن حاجب نے آگے بڑھ کر خطبہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس سے فرمایا، اٹھو اور ان کے خطیب کا جواب دو، حالانکہ وہ خطبہ کی قسم سے کچھ نہ جانتے تھے اور نہ انہیں اس سے پہلے کبھی خطبہ دینے کا اتفاق ہوا تھا، مگر وہ کھڑے ہوئے اور نہایت فصیح و بلیغ مسجع اور مقفع خطبہ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کا شاعر زبرقان کھڑا ہوا اور اس نے اشعار پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسان، ان کے شاعر کا جواب دو، اور فرمایا، اللہ تعالی حسان کی روح القدس سے ضرور مدد فرمائے گا۔
جب تک حسان اس کے نبی کی طرف سے مدافعت کرتے رہیں گے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور شعروں میں جواب دیا۔ ان قاصدوں نے تخلیہ میں ایک دوسرے سے باتیں کیں اور ان میں سے کسی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ شخص یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فن میں تائید کیے گئے ہیں۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ہمارے خطبہ سے بہتر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ہمارے شعراء سے بلیغ تر ہے اور وہ ہم سے زیادہ بردبار اور اہل علم ہیں۔ ایک درخت کا کلمہ شہادت پڑھنا۔ بزار اور ابو نعیم نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیے جس سے میرا یقین بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون سی چیز چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ فلاں درخت کو بلائیے، وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ فرمایا جاؤ اسے بلا لاؤ۔ تو وہ اعرابی گیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان۔ تو درخت نے ایک طرف جنبش کی، اپنی جڑوں کو نکالا، پھر دوسری طرف جنبش کی، اپنی جڑوں کو نکالا اور چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ دیکھ کر اعرابی نے عرض کیا بس مجھے یہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ واپس چلا جا۔ تو وہ اپنی جگہ چلا گیا اور اس کی جڑیں اپنی جگہ قائم ہو گئیں۔ پھر اس اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ کسی بندے کے آگے سجدہ نہ کرے۔ دوسری روایت، ابو نعیم نے دوسری سند کے ساتھ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر حاضر ہوا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ یقیناً اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ فلاں درخت کو بلائیں اور وہ آپ کے پاس آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او درخت تو آ جا۔ تو وہ درخت اپنے دائیں جھکا، پھر وہ گرا یہاں تک کہ اس کی جڑیں قطع ہو گئیں۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی جڑیں گھسیٹتا آ کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے درخت کس کی شہادت دیتا ہے؟ عرض کی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ اعرابی نے عرض کیا آپ اسے حکم دیجئے کہ یہ اپنی جگہ واپس چلا جائے، جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی ہو جائے۔ تو درخت اپنے گڑھے کی طرف چلا گیا اور گڑھے میں اس کی جڑیں جہاں جہاں کی تھیں پیوست ہو گئیں اور اس پر زمین ہموار ہو گئی۔ اس کے بعد اعرابی نے عرض کیا میں اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہوں اور ان کو یہ بات بتاتا ہوں اور ان میں سے ایک جماعت کو مسلمان کر کے آپ کی خدمت میں لاتا ہوں۔ بنی عامر بن صعصع کی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری۔ امام احمد و بخاری نے تاریخ میں اور دارمی و ترمذی نے اور حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی و ابو نعیم اور ابو یعلا و ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بنی عامر بن صعصع سے ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا میں کیسے جانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس درخت کی شاخ کو بلا کر اس سے گواہی دلواؤں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی شاخ کو بلایا اور وہ شاخ درخت سے زمین پر آنے لگی تھی کہ وہ زمین پر گر پڑی، پھر وہ شاخ زمین پر دوڑنے لگی اور ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ وہ شاخ آپ کے پاس آ گئی اور اس نے آپ کو سجدہ کیا اور اپنا سر سجدے سے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑی ہو گئی۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنی جگہ واپس چلی جا، تو وہ اپنی جگہ چلی گئی۔ یہ نشانی دیکھ کر اس اعرابی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ایمان لے آیا۔ ایک اور اعرابی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دارمی، ابو یعلا، طبرانی، بزار، ابن حبان، بیہقی اور ابو نعیم نے بسند صحیح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک اعرابی سامنے آیا۔ جب وہ ہمارے قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر جانے کا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر راہ نہ بتاؤں؟ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس پر کوئی شہادت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ درخت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو آواز دی۔ وہ وادی کے کنارے پر تھا، تو وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس سے 3 مرتبہ کلمہ شہادت کو دہرایا۔ اس نے وہی کہا کہ جو آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، اور وہ اعرابی اپنے قوم کی طرف چلا گیا، اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر میری قوم نے میرا کہا مانا تو میں انہیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ خود واپس آ کر آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ وہ معجزات جو حجۃ الوداع کے زمانے میں ظہور میں آئے۔ ابو یعلا اور بیہقی نے ایسی سند کے ساتھ، جس کو ابن حجر نے المطالب العالیہ میں حسن کہا، حضرت اسامہ بن زید سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں روانہ ہوئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ غرض یہ کہ جب ہم بطن روحا میں پہنچے تو ایک عورت نظر آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روک لی۔ جب وہ عورت قریب آئی تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ ہے، جس دن یہ پیدا ہوا ہے آج تک ٹھیک رہتا ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لے کر اپنے سینہ اقدس اور کجاوا کے آخری حصے کے درمیان بٹھا لیا۔ اس کے بعد اس بچے کے منہ میں لعاب دہن اقدس ڈالا اور فرمایا اور اللہ کے دشمن نکل جا، بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس بچے کو اسے دے دیا اور فرمایا لو اب اس سے بے فکر رہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے اور بطن روحا میں نزول فرمایا تو وہ عورت بھنی ہوئی بکری لائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا ایک شانہ دو، تو میں نے اسے پیش کر دیا۔ پھر فرمایا مجھے شانہ دو، تو میں نے دوسرا شانہ پیش کر دیا۔ پھر فرمایا مجھے شانہ دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی 2 شانے تھے جو پیش کر دیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے تو تم برابر مجھے شانے پیش کرتے رہتے جب تک میں تم سے مانگتا رہتا۔ پھر مجھ سے فرمایا تم دیکھو کہ کوئی درخت یا پتھر ایسا نظر آتا ہے جس کے پردے میں رفع حاجت کی جا سکے۔ میں نے عرض کیا چند درخت تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان درختوں کے پاس جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع حاجت کے لیے باہم مل جاؤ، اور ایسا ہی پتھروں سے بھی کہنا، لہٰذا میں نے جا کر ان سے ایسا ہی کہا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے درختوں کو دیکھا کہ وہ اپنی جڑوں سے زمین گھسٹتے ہوئے آئے اور آپس میں مل گئے، اور میں نے پتھروں کو بھی دیکھا کہ وہ اچھل اچھل کر ایک دوسرے سے جڑ رہے تھے۔
یہاں تک کہ وہ ان درختوں کے پیچھے دیوار کی مانند ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت فرمائی اور واپس تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا، ان درختوں اور پتھروں سے کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم سب اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ جس طرح وہ درخت اور پتھر جمع ہوئے تھے اسی طرح منتشر ہو کر اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ دارمی، ابن راہویہ، ابن ابی شیبہ اور بحقی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ رفع حاجت کے لیے اتنی دور تشریف لے جاتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا۔ جب ہم ایک منزل میں اترے جو لق و دق بیابان نہ تھا، وہاں کوئی پہاڑ تھا اور نہ کوئی درخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر، آفتابہ میرے ساتھ لے کر چلو۔ میں اٹھا اور آفتابہ میں پانی بھر کر دونوں چل دیے اور ہم اتنی دور نکل آئے کہ کوئی ہمیں نہ دیکھ سکتا تھا۔ اچانک دو درخت نظر آئے جن کے درمیان کئی گز کا فاصلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ان درختوں سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم دونوں باہم اس طرح مل جاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردے کا کام دے سکو۔ وہ دونوں درخت باہم مل گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پردے میں بیٹھ کر رفع حاجت فرمائی۔ اس کے بعد ہم واپس ہوئے اور سوار ہو کر چل دیے۔ راستے میں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اس بیٹے کو روزانہ شیطان پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے ستاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ نے بچے کو لے کر اپنے کجاوے کے اگلے سرے کے درمیان بٹھایا اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، دور ہو جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کلمہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد اس بچے کو دے دیا۔ جب ہم سفر سے واپس آئے تو ہمیں وہی عورت ملی جس کی گود میں بچہ تھا اور اس کے ساتھ 2 بھیڑیں تھیں جنہیں وہ لے کر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ شیطان اس بچے کے پاس اس کے بعد سے نہیں آیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک لے لو اور دوسری کو واپس کر دو۔ اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بلبلاتا آ رہا ہے۔ جب ہم لوگوں کے سامنے آیا تو اس نے سجدہ کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو انصار کے جوانوں میں سے ایک جوان نے عرض کیا، یہ اونٹ ہمارا ہے۔ فرمایا، اس کے احوال کیا ہیں؟ انصاری نے کہا کہ ہم نے اس اونٹ سے 20 سال پانی کھینچا ہے۔ اب جب کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اسے ذبح کر دیں تاکہ ہم اپنے بچوں میں اس کا گوشت بانٹ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے ہمارے ہاتھ فروخت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی کا ہے۔ فرمایا، اس کے ساتھ اس وقت حسن سلوک کرو جب تک کہ اس کی زندگی ہے۔ بازار و طبرانی و بحقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ مکہ مکرمہ کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور صاحب طبرانی کے مطابق یہ سفر غزوہ حنین کا تھا۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن آپ کو کوئی مقام ایسا نہ ملا جہاں پردے کے ساتھ بیٹھ سکتے۔ اچانک 2 درخت نظر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں درختوں کا ذکر اور اونٹ کا ذکر حدیث جابر کی مانند بیان کیا۔
امام احمد و ابن سعد اور حاکم نے بسند صحیح اور بحقی نے یعلا رضی اللہ عنہ بن مرہ سے روایت کی کہ مکہ مکرمہ کے سفر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دوران سفر ہم ایک منزل میں تھے، وہاں ایک عجیب بات دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں کو حکم فرماتے ہیں کہ باہم مل جاؤ۔ میں گیا اور میں نے ان دونوں درختوں سے ایسا ہی کہا، فوراً درختوں نے جنبش کی اور زمین سے اپنی جڑوں کو نکالا اور دونوں چل کر ایک دوسرے سے مل گئے اور حضور نے ان کے پردے میں رفع حاجت کی۔ اس کے بعد فرمایا ان درختوں سے کہہ دو کہ دونوں اپنی اپنی جگہ واپس چلے جائیں۔ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے جنبش کی اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ جا کے نصب ہو گیا۔ پھر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ 7 سال سے شیطان کے چنگل میں ہے اور جو روزانہ 2 مرتبہ اس کے پاس آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو میرے قریب لاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے منہ میں لعاب دہن اقدس لگایا اور فرمایا اور اللہ کے اور دشمن خدا نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم سفر سے واپس آئیں تو ہمیں بتانا کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ ہم سفر سے واپس آئے تو وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو مکرم بنایا، جب سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے ہیں اب تک ہم نے اس پر دیوانگی کا کوئی اثر نہ دیکھا۔ پھر ایک اونٹ آیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نے کسی کو اس کے مالک کے پاس بھیجا اور اس سے پوچھا تمہارے اس اونٹ کا کیا قصہ ہے، یہ تمہاری شکایت کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کام لیتے ہیں، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو ہم نے کل اس کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ذبح نہ کرو اور اونٹوں میں اسے چھوڑ دو۔ اس واقعہ کو بحقی اور ابو نعیم نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے کہ یہ اونٹ شکایت کرتا ہے کہ میں نے ان کے یہاں نسل کشی کی اور ان کا کام کیا یہاں تک کہ میں بوڑھا ہو گیا، تب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اونٹ کی شکایت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ امام احمد و بحقی اور ابو نعیم نے دوسری سند کے ساتھ یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں دیکھی ہیں، وہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اچانک ایک بوڑھا اونٹ ہمارے سامنے آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم کرم اس پر ڈالی تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی پیشانی سجدے میں زمین پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا یہ اونٹ کام کی زیادتی اور چارے کی کمی کی شکایت کرتا ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر ہم روانہ ہوئے اور ایک منزل میں قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہوئے تو ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور اس نے اپنی شاخوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے درخت کے آنے جانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ درخت تھا جس نے اپنے رب سے میرے حضور آ کر سلام عرض کرنے کی اجازت چاہی تھی۔ اس کے بعد راوی نے بچے کے قصے کو بیان کیا۔ چند درختوں کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بموجب ایک دوسرے سے مل جانا۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دوران سفر ہم نے عجیب بات دیکھی کہ ہم ایک ایسی سرزمین میں پہنچے جہاں چھوٹے چھوٹے درخت جدا جدا کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غیلان ان پودوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک دوسرے سے مل جائیں۔ میں گیا اور 2 پودوں کے درمیان
درمیان کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آ کے مل جاؤ، تو ہر ایک نے جنبش کی اور جڑیں نکال کر زمین کو چیرتے ہوئے ایک دوسرے سے آ کے مل گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان دونوں کے اوٹ میں آپ دست فرمایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ وہ درخت اپنی اپنی جگہ نصب ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منزل میں قیام کیا۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو لائی اور اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، قبیلے میں کوئی بچہ مجھے اس بچے سے زیادہ محبوب نہیں، لیکن اس بچے کو جنون ہو گیا ہے، اب میں اس کی موت کی تمنا کرتی ہوں، آپ اس کے لیے اللہ تعالی سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا بسم اللہ وان رسول اللہ اخرج یا عدو اللہ، یہ فقرہ 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا تم اپنے بچے کو لے جاؤ، اب انشاءاللہ اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے اور ایک اور منزل میں قیام کیا۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، میرا ایک باغ ہے جس پر میرے اہل خاندان کا گزارا ہے، وہاں 2 آبکش اونٹ ہیں جو پاگل ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں باغ نہیں جا سکتا اور کوئی بھی ان دونوں کے قریب پہنچنے کی قدرت نہیں پاتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس باغ میں تشریف لائے۔ اس کے مالک سے فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا ان دونوں اونٹوں کا معاملہ دروازہ کھولنے سے زیادہ سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولتے ہوئے حرکت ہوئی تو وہ دونوں اونٹ اس تیزی سے سامنے آئے جیسے تیز آندھی آتی ہے، لیکن جب دروازہ کھلا اور ان اونٹوں کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دونوں جھک گئے اور سجدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سروں کو پکڑا اور ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا اور فرمایا ان سے کام لو اور ان کو اچھا چارہ دو۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جبکہ چوپائے آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو اس سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ فرمایا سجدہ بجز اس وحدہ ذات حق کے جسے موت نہیں ہے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم واپس آئے تو اس بچے کی ماں آئی اور اس نے کہا کہ قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، وہ بچہ قبیلے کے دوسرے بچوں کی مانند بالکل ٹھیک ہے۔ ایک گونگا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے گویا ہوا۔ امام احمد و ابن ابی شیبہ اور بحقی اور طبرانی اور ابو نعیم نے بطریق سلیمان بن عمر بن احوص اپنی والدہ ام جندب رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرۃ العقبہ کے پاس کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا ہے اور لوگ بھی کنکریاں مار رہے تھے۔ جب واپس تشریف لائے تو ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا جسے آسیب تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اس بیٹے پر بلا ہے، یہ بات نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لانے کا حکم فرمایا تو وہ عورت پتھر کے برتن میں پانی لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک میں لے کر اس میں پانی دہن اقدس میں لے کر اس میں کلی کر دی، پھر اسے دیکھ کر فرمایا اس پانی کو پلاؤ اور اس سے اس کا منہ دھلاؤ۔ ام جندب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اس عورت کے پیچھے گئی اور میں نے کہا کہ اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی مجھے دو۔ اس نے کہا کہ اس میں سے لے لو، تو میں نے اس میں سے ایک چلو پانی لے کر اپنے بیٹے عبداللہ کو پلایا۔ ماشاءاللہ وہ زندہ رہا اور اس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم و احسان سے ہوئی۔ ام جندب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے ملاقات کر کے بچے کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکا ایسا تندرست ہے کہ کوئی بچہ اس جیسا اچھا نہیں ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ وہ تندرست ہو گیا اور ایسا عقل مند ہوا کہ لوگوں میں کوئی اس جیسا عقل مند نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک بچے کی شہادت۔
بیہقی و ابن عساکر نے معیقیب یمانی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر تھا۔ میں مکہ مکرمہ کے ایک گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں۔ وہاں میں نے آپ کی عجیب بات دیکھی، آپ کے پاس یمامہ کا ایک شخص ایک بچہ لایا جو اسی دن پیدا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، اے بچے میں کون ہوں؟ بچے نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت دے۔ اس کے بعد اس بچے نے جوان ہونے تک بات نہ کی، اس بنا پر ہم نے اس کا نام مبارک الیمامہ رکھ دیا۔ رکن غربی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا۔ ابن نجار نے بطریق احمد بن محمد عبید اللہ جوہری بن حسن محمد بن عبد الجبار سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن محمد کوفی نے ہمارے اصحاب کے ایک شخص سے، اس نے ابو عبداللہ صادق سے حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن غربی پہنچے تو اس سے آگے بڑھے تو اس رکن نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے رب کے گھر کے رکنوں میں ایک رکن نہیں ہوں؟ مجھ میں کیا بات ہے کہ جو آپ نے مجھے بوسہ نہ دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا، اطمینان رکھ، تجھ پر سلام ہو، تجھے محروم نہ رکھا جائے گا۔ بیہقی نے اور عروہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں جو تمہیں حکم دیتا ہوں وہ کرو، کیونکہ مجھے توقع نہیں ہے کہ سال کے بعد اس موقف میں تم سے ملاقات کروں۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھاما تو ہرگز تم گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کتاب اللہ اور میری سنت ہے۔ مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن جمرہ پر اپنی سواری پر سوار کنکریاں مارتے دیکھا ہے، اور آپ فرما رہے تھے کہ مجھ سے اپنے حج کے مسائل سیکھ لو، کیونکہ مجھے توقع نہیں ہے کہ اس حج کے بعد میں حج کروں۔ ابن سعد نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں جس میں آپ نے حج کیا قربانی کے دن کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ راوی نے حدیث پوری بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں خدا کا حکم پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اے خدا تو گواہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو رخصت کیا۔ اس بنا پر لوگوں نے کہا کہ یہ حجۃ الوداع تھا۔ سوالات کے اظہار کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات ارشاد فرما دیے۔ بیہقی اور ابو نعیم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں مسجد خیف یعنی منی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی شخص آیا، اور ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو کہ جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میں اس کا جواب پہلے ہی دوں تو میں جواب دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو کہ تم سوال کرو اور میں جواب دیتا جاؤں تو یہ کر لو۔ دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی ارشاد فرمائیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقفی سے فرمایا، تم اپنی رات کی نماز، اپنے رکوع، اپنے سجود، اپنے روزے اور اپنے غسل جنابت کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اور انصاری سے فرمایا کہ تم اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف آنے اور گھر میں اپنے مال کے بارے میں اور عرفات میں ٹھہرنے کے بارے میں اپنا سر منڈانے، خانہ کعبہ کے طواف کرنے اور رمی جمار کرنے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو۔ دونوں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم انہی باتوں کو دریافت کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے بھی اس کی مانند مروی ہے جو آگے آ رہی ہے۔
طبرانی و ابو نعیم اور حاکم نے صحیح بتا کر حضرت عبداللہ بن قرط سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 5 یا 6 قربانی کے جانور لائے گئے تو وہ جانور ایک دوسرے کو دھکیل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تھے کہ سب سے پہلے قربانی کی ابتدا اس سے کریں۔ امام احمد و بیہقی نے عاصم بن حمید سکونی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور حضور ان کے ساتھ نصیحت و وصیت فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے معاذ، شاید کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ ملو اور شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر انور پر حاضر ہو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اس روایت کو امام احمد نے دوسری سند کے ساتھ عاصم بن محاد سے متصل روایت کیا ہے۔ بیہقی نے بطریق زہری ابن کعب بن مالک سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا اور وہ یمن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے تھے۔ بیہقی نے ایسی سند کے ساتھ جس میں کئی مجہول راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجۃ الوداع کا حج کرایا اور میرے ساتھ آپ عقبۃ الحجون تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ رو رہے تھے اور محزون و مغموم تھے۔ جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ خوش تھے اور تبسم فرما رہے تھے۔ میں نے آپ سے اس کی بابت استفسار کیا تو فرمایا، میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی تھی کہ انہیں زندہ کر دے، چنانچہ وہ مجھ پر ایمان لائیں اور اللہ نے انہیں پھر سونے دیا۔ بقیہ معجزات جو ابواب سابقہ میں بیان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارکہ سے پانی کا جاری ہونا، آپ کی برکت سے پانی کا زیادہ ہونا اور متعدد بار اس کا واقع ہونا۔ بخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا اور ہمارے پاس پانی موجود نہ تھا بجز اس بچے ہوئے پانی کے جو برتن میں تھا، تو میں اس پانی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس برتن میں اپنا دست مبارک داخل کیا اور اپنی انگلیوں کو کھول دیا اور فرمایا، تم لوگ وضو کے لیے آؤ، برکت اللہ کی جانب سے ہے۔ چنانچہ لوگوں نے وضو کیا اور اسے پیا اور ہم 1400 آدمی تھے۔ شیخین نے بطریق اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت قریب آ گیا اور لوگ پانی کو تلاش کر رہے تھے مگر پانی کہیں نہ پاتے تھے، تو آپ کے پاس برتن میں پانی لایا گیا اور آپ نے اپنا دست اقدس اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں، تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے جوش مار رہا تھا اور تمام لوگوں نے وضو کیا اور سب سے آخر میں نے وضو کیا۔ شیخین نے بطریق ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور کچھ پانی کشادہ برتن میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگشت ہائے مبارک کو اس برتن میں رکھ دیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے نکل رہا تھا اور لوگ وضو کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا ہے میں نے ان کی تعداد 70 سے 80 تک گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارک سے پانی جوش زن ہو گیا۔
بیہقی نے دوسری سند کے ساتھ ثابت سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف تشریف لائے، وہاں کے گھروں میں سے کسی گھر سے چھوٹا سا پیالہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں داخل کیا مگر پیالے میں وسعت نہ تھی، تو آپ نے صرف 4 انگلیاں اس میں داخل کیں اور انگوٹھا اس میں داخل ہونے کی گنجائش نہ تھی۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا آؤ پانی پی لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی جوش مار رہا تھا، تمام لوگ پیالے کے گرد آئے اور ان سب نے اس کا پانی خوب سیر ہو کر پیا۔ بخاری نے بطریق حمید حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت آیا تو لوگ اٹھ کر اپنے اپنے قریبی مکانوں میں وضو کرنے چلے گئے، مگر بہت سے لوگ باقی رہ گئے، تو لوگ پتھر کا برتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جس کا نام مغزب ہے، اس میں پانی تھا۔ وہ مغزب اتنا چھوٹا تھا کہ آپ دست مبارک اس میں کشادہ نہ فرما سکے۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا۔ ہم نے پوچھا وہ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ کچھ اوپر 80 تھے۔ بخاری نے اس روایت کی مانند حسن کی سند سے روایت کی ہے۔ بیہقی نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایتیں مشابہ ہیں۔ ممکن ہے کہ تمام روایتیں ایک ہی واقعہ کی ہوں، اور وہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے تھے، اور قتادہ کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کے مشابہ ہے، ممکن ہے وہ خبر دوسرے واقعہ کی ہو۔ شیخین نے بطریق قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مقام زورا میں تشریف فرما تھے، آپ نے ایک پیالے میں پانی طلب فرمایا اور اپنا دست اقدس اس میں رکھا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان اور کناروں سے جوش مارنے لگا اور تمام اصحاب نے وضو کیا۔ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کتنے حضرات تھے؟ انہوں نے فرمایا تقریباً 300 تھے۔